اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلہا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون محترم المقام برادران و خواہران اسلام سادات کرام مؤمنین مؤمنات آج یوم علی کا مرکزی جلوس یہ اس کو چپ کرا دینا یہ چپ کرا دے پلیز اس کو پیچھے بٹھا دیں جمیکا نیو یارک میں آج نکلنے والا یہ جلوس سید الموحدین کا جلوس ہے، سید المسلمین کا جلوس ہے، امیر المؤمنین کا جلوس ہے، امام المتقین کا جلوس ہے، سر اللہ فی العالمین کا جلوس ہے، حلال مشکلات کائنات کا جلوس ہے، ناطق قرآن کا جلوس ہے، مولود حرم کا جلوس ہے، شہید محراب کا جلوس ہے۔ یہ جلوس ناصر رسول کا ہے، زوج بطول کا ہے، یہ جلوس اسلام کے ناصر کا ہے، یہ پہلے امام کا ہے، یہ خلیفہ بلا فصل کا ہے، یہ امام الکل فی الکل للکل کا جلوس ہے۔ جلوس ہے جس کے خانے نیاز سے فرشتے بھیک مانگتے تھے اور اللہ کے دشمن ہانپتے کانپتے تھے۔ یہ اس کا جلوس ہے جس نے اپنی خداداد طاقت کے بل بوتے پر کبھی خود کو پروموٹ نہ کیا، ہر ضرب پہ اللہ اکبر کا شکم مادر میں اپنی ماں سے گفتگو کی
اور عقیدہ توحید بتا کے کہا اماں مبارک ہو آپ ولی اللہ کی ماں ہیں۔ یہ اس کا جلوس ہے جس نے شکم مادر میں آتے ہوئے رسول کے احترام کے لیے کہا تھا اماں رسول آ رہے ہیں، سچا و بچہ پہ واجب ہے ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ اس کا جلوس ہے جس نے دست پیغمبر پہ تورات پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، قرآن پڑھا، صحیفے سنائے۔ یہ اس کا جلوس ہے جس نے پہلی نگاہ دنیا کی چہرہ رسول پہ کی کہ ولی اللہ کی آنکھ کھلے تو اعداء اللہ صنم نہ ہو، میں بتوں کو دیکھنے نہیں آیا، میں تو محمد کا چہرہ دیکھنے آیا۔ یہ اس کا جلوس ہے جس کی ولادت کے وقت جس کی ماں کے لیے کعبہ کی دیوار نے خندہ ہو کر یہ کہا تھا وہ روح اللہ کی ماں ہے جسے ہٹایا جاتا ہے، یہ ولی اللہ کی ماں ہے جسے بلایا جاتا ہے۔ یہ اس کا جلوس ہے جس نے عہد طفولیت میں قریش کے ان بچوں کی مرمت کی تھی جو میرے آقا کو کعبہ نہیں جانے دیتے تھے، اور یہی وجہ ہے 84 جنگوں میں جب وہ اور ان کی اولادیں آتی تھی تو یہ کہہ کے آتے تھے کہ ذرا سنبھل کے لڑنا، جا کاسر العظام ہڈیاں توڑنے والا میدان میں آ گیا۔ یہ اس کا جلوس ہے جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا، جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا، جس نے ریاضت کو عبادت بنایا، جس نے مشرکوں سے بھی کلمہ توحید پڑھایا اور گستاخان شان رسالت سے یا رسول اللہ کہلوایا۔ یہ اس کا جلوس ہے جو 3 سال مسلسل قمری مہینے گنے جائیں تو قمری سالوں کے دن بنتے ہیں 1050، جس نے 1050 رات بستر محمد پہ گزاری ہے کہ قتل ہوں تو میں ہوں، میرا آقا بچ جائے۔ یہ اس کا جلوس ہے کہ جس کی ایک رات کی نیند جو بستر رسول پہ تھی اس کے مقابل پہ سوائے رضا خدا کے کوئی قیمت ہی نہ بن سکی۔ جو سو کے رضا خدا کا مالک ہو اس کی جاگنے کی عبادت کا کیا صلہ ہوگا؟ یہ اس کا جلوس ہے کہ جس نے شب ہجرت میں حق سے الزام فرار کو ختم کیا، اس لیے کہ قرآن کہہ چکا تھا قل جاء الحق
نبی کے ساتھ نہ تھا اور ویپن بھی نہ تھا، نبی کا خاندان ساتھ تھا، اور وہ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا تھا محمد کے جس دشمن میں ہمت ہو میرا راستہ روک کے دکھا۔ یہ اس کا جلوس ہے۔ یہ اس کا جلوس ہے کہ جس کی آمد تک حضور مسجد قباء میں بیٹھے رہے اور شہر مدینہ میں داخل نہیں ہوئے۔ جب حضور کے صحابی نے کہا چلتے کیوں نہیں، تو فرمایا جس کے بل بوتے پہ چلنا ہے وہ تو آ جائے۔ یہ اس کا جلوس ہے۔ یہ اس کا جلوس ہے کہ جس نے بدر میں اکیلے 36 مارے اور 5313 نے، 5000 فرشتوں نے، 313 اصحاب نے مل کر 34 مارے، تو یہ اس کا جلوس ہوا نا کہ جس کا مقابلہ 5000 فرشتے 313 اصحاب نہ کر سکے، تو جس کا فرشتہ 5000، جس کا مقابلہ 5000 فرشتے نہ کر سکے، عرب کا ایک بدو اس کے مقابلے پہ کیسے پیش کر رہے ہیں؟ یہ اس یہ اس فاتح بدر کا جلوس ہے کہ جو جنگ یزید کے خاندان کے خلاف لڑی گئی تھی اور جس میں یزید اور اس کے باپ کے بڑے پیارے مارے گئے تھے، یہ اس کا جلوس ہے جس نے منزل تفاخر میں غریب شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا انی قاتل و جدے کا و خالے کا و اخی کا، میں نے تیرے نانا کو بھی بدر میں مارا ہے، تیرے نانا کے بھائی کو بھی مارا ہے، تیرے ماموں کو بھی مارا ہے، تیرے بھائی کو بھی مارا ہے، وَالسَّيْفُ الَّذِي قَتَلْتُهُمْ بِهِ مَعِي، جس تلوار سے میں نے تیرے پیاروں کی گردنیں اڑائی تھی، نہ اسے زنگ لگا ہے، نہ ید اللہ کے ہاتھ میں کمزوری آئی ہے۔ یہ جلوس فاتح احد کا ہے۔ اس جنگ میں اس فاتح احد کو دو چیزیں ملی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کے ذریعے ذوالفقار ملی، اور علی کے ذوالفقار کا قصیدہ سورۃ الحدید بن کے آئی۔ آپ پوچھتے ہیں علی کہاں ہے؟ علی کے تو ایکشنز پہ صورتیں آتی ہے، علی کے تو ویپن پہ صورتیں آتی ہے۔ علی وہ ہیں جنہیں ناد علی کا دوسرا تحفہ احد میں بھی ملا اور خیبر میں بھی ملا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے یہودیوں کو بھی بھگایا تھا، یہ وہ ہیں جنہوں نے نصارے نجران کے عیسائیوں کو بھی شکست دی تھی، یہ وہ ہیں جنہوں نے ابو سفیان کے خاندان کو بھی بھگایا تھا، یہ وہ ہیں جنہوں نے ابو جہل کو بھی مارا تھا، یہ وہ ہیں جنہوں نے ابو لہب کی ساری پسپائی کی تھی، یہ وہ ہیں جنہوں نے کل کفر کا سر اس وقت کاٹا تھا جب ان کے بھائی نے کہا تھا ایوکم یقطع کلام ھذا الکلب، کون ہے اس کتے کی زبان بند کرنے والا؟ تو کوئی نہیں اٹھا تھا۔ جلوس اس لیے تو ہم نکال رہے ہیں کہ جلوس ہوتے ہیں فتح والوں کے، جلوس شکست والوں کے نہیں ہوتے، جلوس علم بچانے والوں کے ہوتے ہیں، پرچم گرانے والوں کے نہیں ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حسین جب
جس نے اللہ کے بنائے ہوئے اژدہا کو ایسا تماچا مارا تھا کہ آج نجف میں سانپ ہوتا ہے، علی کے غلام کو بھی نہیں ڈستا۔ جائیں میڈیا والوں کو بتائیں، سی این این کو لے جائیں، یہ جو دنیا والے ہیں، جیو والے ہیں، ان کو لے جائیں، یہ پاکستان کے اخبار نیوز والوں کو لے جائیں، ان کو بتائیں کہ اللہ کے شیر نے ایسا مارا ہے اس ایک اژدہا کو کہ اس کی جنس نے قیامت تک یہ طے کر لیا کہ ہر جگہ لڑے گی، نجف میں نہیں لڑے گی۔ یہ اس کا جلوس ہے، اس کے جلوس میں روب و دبدبہ ہے، اس لیے کہ جب وہ جاتا تھا خیبر کے میدان میں تو یہ کہہ کے جاتا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام آجام ولیس قصورا، میں وہ ہوں جس کا نام جس کی ماں نے حیدر رکھا، میں بفرا ہوا شیر ہوں، میرے سامنے گیدڑ رک نہیں سکتے۔ یہ اس کا جلوس ہے جس کے چہرے کی طرف دیکھنے کو رسول نے عبادت کہا، جس کے ذکر کو میرے رسول نے عبادت کہا، جس کی محبت کو میرے رسول نے عبادت کہا، جس کے چہرے کی طرف بابا اور بیوی نے ایک ساتھ دیکھا تھا اور بیٹی نے پوچھا تھا بابا عیادت نبی کے لیے آئے ہیں اور تلاوت علی کر رہے ہیں، فرمایا اسی نبی سے تو سنا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ۔ بیٹی نے کہا بابا میں بھی بتاؤں، اسی نبی سے میں نے بھی سنا ذکر علی عبادہ۔ نبی اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے تم دونوں کو میں بھی بتاؤں ایک اور حدیث، حب علی عبادہ، چہرہ دیکھنا اس وقت عبادت ہوگا، ذکر کرنا اس وقت عبادت ہوگا کہ دل میں علی کی نفرت نہ ہو، محبت ہو۔ یہ اس کا جلوس ہے۔ یہ اس کا جلوس ہے جو مبایع للبیعتین ہے، جس نے دونوں بیعتیں کی، المصلی الی القبلتین ہے، جس نے ایک نماز نبی کی طرح دو قبلوں کی طرف پڑھی۔ یہ اس کا جلوس ہے المقاتل بالسیفین والطاعن بالرمحین، کہ جو میدان میں لڑتا تھا تو صرف دائیں ہاتھ سے نہیں لڑتا تھا، کہتا تھا ید اللہ ہے تو دونوں ہاتھ سے لڑے گا۔ یہ اس کا جلوس ہے کہ جو دونوں ہاتھوں سے لڑتا تھا۔ یہ اس کا جلوس ہے کہ جس کے جہاد کی ضرب کو روکنے کے لیے جبریل آتے تھے، نبی اپنے لوگوں کی منتیں کر کے تھک جاتے تھے، کوئی لڑتا نہ تھا، فرشتے منتیں کرتے تھے، علی رکتا نہ تھا۔ یہ ہے علی، اس علی کا جلوس ہے۔ یہ خلیفہ بلا فصل کا جلوس ہے، یہ امام عدل کا جلوس ہے، جس کے بارے میں کرسچن نے جب تھیسز لکھا تو اس نے لکھا قتل علی لشدت عدل، علی قتل نہ ہوتے اگر عدل میں شدید نہ ہوتے۔ یہ وہ ہے جس نے مسند قضا پر اپنا پرایا نہیں دیکھا بلکہ حکم الہی کو پیادہ کیا۔ یہ وہ ہے کہ ایک سیاہ فام جب 4 انگلیاں کٹوا کے جا رہا تھا تو بازار میں لوگ پوچھتے تھے، لہو بہ رہا تھا، انگلیاں اس کے ہاتھ میں تھی، لوگ پوچھتے تھے من قطع اصابع کا ایھا الاسود، اے سیاہ فام بتا تیرے یہ انگلیوں کو کس نے کاٹا ہے؟ تو کہتا تھا قطع اصابعی امیر المومنین، امام المتقین، امام العدل، امام
کچھ اور سے تعریف کرا لے اسے علی کہتے ہیں۔ یہ اس علی کا جلوس ہے۔ یہ جلوس بڑی طاقت سے نکلتا ہے اور طاقت ہی سے نکلے گا، اس لیے کہ علی علیہ السلام کا جلوس بڑی شان و شوقت سے نکلنا چاہیے۔ اس میں دیکھ رہا ہوں جہاں شیعہ موجود ہیں وہاں اہل سنت بھی موجود ہیں، اس لیے کہ علی صرف ہمارے ہی مولا تو نہیں، علی کو تو نبی نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ گویا غدیر کے بعد معیار ہی پلٹ گیا۔ غدیر سے پہلے معیار تھا کہ جو محمد کا کلمہ گو ہے وہ موحد ہے، اس کے بعد معیار ہی بدل گیا۔ اب محمد کا کلمہ گو ہونا معیار نہیں، جو علی کو مولا سمجھتا ہے اس کا میں بھی مولا ہوں، اس کا خدا بھی مولا ہے۔ جو علی کو مولا نہیں سمجھتا، نہ مجھ سے اس کا کوئی تعلق ہے نہ میرے خدا سے کوئی تعلق۔ یہ اس کا جلوس ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ یہ اس کا جلوس ہے جو پردہ شب میں 1000 رکعت مس نہیں کرتا اور دن میں غریبوں، بیوگان، مسکینوں، یتیموں کی شب میں بھی اور دن میں خدمت کو ترک نہیں کرتا۔ یہ وہ ہے کہ جس کے گھٹنے سوج جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، گھٹنوں میں ورم آ جاتے ہیں عبادت کی وجہ سے، اور جس کی پشت زخمی ہو جاتی ہے یتیموں کے لیے اناج اور لکڑیاں رکھتے رکھتے۔ یہ اس کا جلوس ہے کہ جس نے اپنے پونے 5 سالہ دور حیات میں دنیا کو انداز حکمرانی سکھایا۔ یہ اس کا جلوس ہے کہ جس کی حکومت کے انداز سے یونائٹڈ نیشن نے انصاف سیکھا۔ یہ اس کا جلوس ہے جس کا جنازہ فرشتوں نے اٹھایا۔ یہ اس کا جلوس ہے جسے 19 کی فجر کی سنت نماز کے سجدے میں زہر میں بجھی تلوار ماری گئی۔ یہ اس کا جلوس ہے جس کا سر 2 ٹکڑوں میں سجدے میں تقسیم ہو گئی۔ یہ اس کا جلوس ہے جس نے پہلا اظہار کیا درد اور زخم کے بعد تو کہا فزت برب الکعبہ۔ یہ اس کا جلوس ہے کہ جس نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا بنی الحسن قدم الصلاۃ، بیٹا ہماری تیمارداری بعد میں کرنا، اللہ کی نماز کی جماعت کی امامت پہلے کر۔ یہ اس کا جلوس ہے کہ جس کی پنڈلی سے بیٹا حسن تیر کھینچ لیتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا، اور بیٹا پوچھتا ہے کہ بابا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ تو فرماتے ہیں کہ جب تیرا باپ نماز میں ہے تو توجہ وہاں ہوتی۔ یہ اس کا جلوس ہے کہ جس نے اپنے قاتل کو شربت پلایا۔ یہ اس کا جلوس ہے کہ جو ایک ضرب کے بعد 40 قدم چل کے نہیں جا سکا۔ یہ اس کا جلوس ہے جس کے 17 بیٹوں نے سہارا دیا، پوتوں تک نے سہارا دیا، اصحاب نے سہارا دیا، مگر لڑکھڑا کر تخت پہ لے جایا گیا۔ میں تقابل کا بالکل قائل نہیں، میں کہوں گا مولا آپ کو ایک ضرب لگی تھی، آپ نہ نماز پڑھا سکے نہ گھر چل کے جا سکے، ذرا کربلا میں آئیے، یہ حسین کو 1000 زخم لگے ہوئے، نماز باجماعت بھی خود پڑھا رہے ہیں، بہنوں سے ودا کرنے بھی پیدل چل کے آ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ جو مجلس جلوس سے قبل ہے، اللہ جعفریہ کونسل والوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس جلوس کا اہتمام کیا۔ یہ صرف آمادہ کرنا ہے آپ کو کہ جلوس برآمد ہو سکے، ورنہ زینب کی یتیمی میں کل چند گھنٹے رہ گئے ہیں۔
کل زینب یتیم ہونے والی ہے، اور عراق کے ٹائم کو اگر لے تو بس وہاں تو ہونے والا ہے وہ وقت جب ام کلثوم یتیم ہونے والی ہے، جب علی کی بچیاں یتیم ہونے والی ہے۔ پردیس میں خدا کسی بیٹی کو باپ کے دنیا سے جانے کی خبر نہ دے۔ جب ضرب لگ گئی، گلیم پہ رکھ کے لے جائے گئے، جب قریب خانہ پہنچے، ایک مرتبہ فتوجہ علی الی اصحابہ، اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں میرے اصحاب ارجعوا الی بیوتکم، تم اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ۔ اسبغ نے کہا، حذیفہ نے کہا مولا اندر کیوں نہ آئے؟ کہا واپس چلے جاؤ۔ جب وہ واپس چلے گئے، بچوں نے پوچھا اپنے اصحاب کو کیوں ہٹایا؟ کہ تھوڑی دیر کے بعد زینب مجھ سے لپٹے گی، ام کلثوم لپٹے گی، میری بیٹیاں لپٹیں گی اور ان کے بین بلند ہوں گے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹیوں کے بین میرے اصحاب کے کانوں پہ پڑے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا ذرا کوفہ میں آئیے، یہ آپ کی بیٹیوں کا سر کھلا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی انگارے مارتا ہے، تماشا دیکھا جا رہا ہے، بین سنے جا رہے ہیں۔ علی اندر پہنچے، رات گزری، اگلی رات آئی، حکیم بلوایا گیا۔ ایک مرتبہ جب یہ رات جو آج آ رہی ہے، ایک وقت ایسا آیا کہ مارا علی حسین، حسین نظر نہ آئے مولا کو۔ آج کی جو شب آ رہی ہے، ایک مرتبہ حسن سے پوچھتے ہیں این اخوک الحسین، تمہارا بھائی حسین کہاں ہے؟ جا کے تلاش کیا تو ایک حجرے میں حسین رو رہے ہیں۔ حسین کو لے کر آئے حسن بابا کے پاس، مائے ماذا یبکیک یا حسین، حسین کس شے نے رلایا؟ کہا بابا ایک وقت یاد آ گیا، نانا دنیا سے گئے تھے تو آپ نے سینے سے لگایا تھا، اماں گئی تھی آپ نے دست شفقت پھیرا تھا، یہ بات رلا رہی ہے۔ اب کون سینے سے لگائے گا، کون دست شفقت پھیرے گا؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میرے امام ذرا کربلا میں دیکھیے، یہ آپ کی 4 سالہ بچی کو تمانچے مارے جا رہے ہیں، تازیانے مارے جا رہے ہیں۔ بس ایک وقت آیا کہ حاکم، ایک وقت آیا کہ طبیب نے کہا علی کے لیے دودھ کی بڑی ضرورت ہے۔ منادی نے ندا دی، آج جو شب آ رہی ہے کہ اے اہل کوفہ جتنا دودھ ہو علی تک پہنچا دو، علی کے گھر تک پہنچا دو۔ آغا کافی نے یہ پڑھا تھا قم میں کہ 2 بچے یتیم تھے، انہوں نے اپنی بیوہ ماں سے کہا ہماری کل کائنات یہ بکری ہے، اسی کا دودھ بیچ کے ہم روٹی خرید کرتے ہیں، مگر آج ہمارا مولا دنیا سے جا رہا ہے، ایسے نہ ہو کہ دودھ نہ دینے سے ہمارا مولا چلا جائے اور دودھ پہنچانے سے مولا بچ جائے۔ اماں آج ہم بھوکے رہیں گے، ہم افطار و سحر نہ کریں گے، یہ دودھ پہنچا دیجئے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کوفہ شہر تھا میرے مولا اور آپ حاکم تھے، جتنا دودھ چاہیے تھا کوفہ میں مل سکتا تھا، مگر کتنی غربت تھی آپ کے بیٹے حسین کی، کسی اصغر کے لیے ایک بوند کربلا میں نہ مل سکی۔ اجرکم اللہ، بس جلوس برآمد ہوا چاہتا ہے، 2 جملوں کی زحمت ہے۔ حذیفہ یمانی کے جملے ہیں کہ ہم خدا حافظ کر کے حسین ابن علی کے بابا سے نکلے، حسن ابن علی سے، عباس سے، محمد حنفیہ، جتنے بچے تھے سب کو خدا حافظ کیا کہ تھوڑی دیر نماز شب پڑھ لیں اور واپس آتے ہیں۔ میں جو گھر پہنچا یہ لیلۃ القدر بھی تھی، میں ذرا خستہ بھی تھا، کئی راتوں سے جاگ رہا تھا، کمر سیدھی کرنے کے لیے میں لیٹ گیا بستر پہ، سونا بالکل ہدف نہ تھا کہ میری بیوی کی چیخ نکل گئی حذیفہ اگر تمہاری آنکھ لگ گئی اور اس دوران زینب کے بابا چلا گیا تو میں قیامت میں فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ابھی میری زوجہ یہ کہہ رہی تھی کہ مسجد کوفہ کے منارے آپس میں ٹکرا گئے اور جبریل نے کہا الا قد قتل وصی المصطفیٰ، الا قد قتل علی بالمرتضی، تہدبت واللہ ارکان الہدی۔ اللہ اکبر، علی کی
ہے، جہاں کفن پہنایا ہے وہ جگہ بھی موجود ہے، جہاں سے جنازہ اٹھایا ہے وہ جگہ بھی موجود ہے۔ جبریل و میکائیل نے سامنے سے جنازہ اٹھایا، حسن و حسین نے پائنٹی سے جنازہ اٹھایا۔ جب پہنچے ہیں نجف میں، جو آج نجف کہلاتی ہے جگہ، وہاں ایک کھودی ہوئی قبر ملی جسے نبی نوح نبی اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے علی کے لیے کھود کے گئے تھے۔ سپرد لحد کیا، بو تراب کو سپرد تراب کیا، اور یہ کہہ کے حسن و حسین نکلے بابا خدا حافظ۔ دونوں بھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک خرابے کے قریب سے گزر رہے تھے، ایک محتاج نابینا اپاہج کے رونے کی آواز آئی، کرانے کی آواز آئی۔ حسن بڑے ہیلپنگ نیچر تھے، آگے بڑھے اور پوچھا اپنے خدا کیوں رو رہے ہو؟ کہ 3 دن ہو گئے میرا افطار نہیں آیا، میری سحری نہیں آئی۔ کہ کون پہنچاتا تھا؟ جب بھی نام پوچھتا تو کہتا تھا اللہ کا بندہ ہے جو بندوں کی خدمت میں معین ہے۔ کہ کوئی قرائن بتاؤ پتہ چلے۔ کہا اگر ناراض نہ ہو صاحبزادے، اس کی آواز تمہاری آواز سے بڑی مشابہ تھی۔ یہ سننا تھا، علی کے بچوں کی چیخ نکل گئی، وہ ہمارے